पाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जौहर फैक्ट्री के प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। प्यारे साथियों, बायो टेक्नोलॉजी सीरीज़ का ये चौथा तालीमी वीडियो है। अगर अब तक आपने पहले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप तमाम वीडियोस आसानी से देख सकते हैं या चैनल की प्ले लिस्ट से नंबर वाइज भी देख सकते हैं। अजीज साथियों, हमारी तमाम वीडियोस उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए होती है, इसलिए हमेशा की तरह आप बायोलॉजी की बुक, पेन और कॉपी साथ में रखें और अपनी सेल्फ नोट्स भी लिखते रहें। आज हम जो पॉइंट्स की स्टडी करेंगे वो क्लास 12th की बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 277 टू 279 पर दिए गए हैं। आज का ये टॉपिक इम्तिहान के नुक्ते नज़र से बहुत अहम है और आम तौर पर एग्जाम्स में इस टॉपिक पर कई मरतबा सवाल भी पूछा जा चुका है, इसलिए वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखने की कोशिश करें। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है मेथडोलॉजी ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, यानी डीएनए की नौ तश्कील का तरीक़ा अमल। डीएनए की नौ तश्कील में जो स्टेप्स दरकार होती है वो मंदरजा झैल है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म, यानी दाता जानदार से जीन इलाहिदा करना। इंसर्शन ऑफ डिजायर फॉरेन जीन इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर, यानी आला हासिल शुदा जीन को क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ना। ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सूटेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी मुनासिब मिजाज मेजबान में आरडीएनए की मुंतकली। सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, यानी मुंतकिल करने के लिए मेज़बान खलिए का इंतखाब करना। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफर्ड होस्ट सेल, यानी मुंतकिल मेज़बान खलिए की परवरिश या पैदावार। और आखिर में एक्सप्रेशन ऑफ द जीन टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, यानी आला अशिया हासिल करने के लिए जीन का इजहार। तो आइए देखते हैं दाता जानदार से जीन या डीएनए किस तरह इलाहिदा किया जाता है। आला खुसूसियत वाले जीन को ज़राए जानदार से इलाहिदा किया जाता है, जिसे डोनर ऑर्गेनिज्म या दाता जानदार कहते हैं। दाता जानदार से जो जीन इलाहिदा किया जाता है उसे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से साफ किया जाता है या उसे प्यूरिफाइड किया जाता है, जिसे ब्लेंडर और डिटर्जेंट कहते हैं। ये जीनियाती मादा जो दाता जानदार से इलाहिदा किया जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे खालिस बनाया जाता है और पियर बनाया जाता है और कांच की सलाख पर स्पूल्ड किया जाता है। जिस इलाहिदा शुदा डीएनए को खालिस किया जाता है उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है, जैसा कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस। ये एंजाइम डीएनए को मखसूस जगह से कट करते हैं, जिसे रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को टुकड़ों में कट करता है। डीएनए के इन टुकड़ों के जो आखिरी सिरे होते हैं उसे स्टिकी एंड और ब्लंट एंड कहते हैं। इन आला खुसूसियत वाले डीएनए के टुकड़ों को इलाहिदा करने के लिए इनकी क्लोनिंग के लिए इंतखाब किया जाता है। इस आला खुसूसियत रखने वाले जीन को फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए कहा जाता है। इसी तरह आला खुसूसियत वाले जीन जेनोमिक लाइब्रेरी या सीडीएनए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी से भी हासिल किए जा सकते हैं। अजीज तुलबा, क्या आप जानते हैं जीन लाइब्रेरी किसे कहते हैं? जीन लाइब्रेरी में मुख्तलिफ किस्म के डीएनए के टुकड़े होते हैं जो मखसूस सीक्वेंस रखते हैं। हर एक जीन को वेक्टर के साथ क्लोन करके रखा जाता है ताकि प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज और एनालिसिस में आसानी हो। जीन लाइब्रेरी 2 किस्म की होती है, एक जीनोमिक लाइब्रेरी और दूसरी मिसाल है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी यानी सीडीएनए लाइब्रेरी। आइए देखते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। ऐसी लाइब्रेरी जहां जानदार के मुकम्मल जीनोम के टुकड़ों को महफूज किया जाता है। शक्ल में आप देख सकते हैं जानदाराना खलिए से डीएनए को इलाहिदा किया जाता है। इस डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस डीएनए को मेज़बान खलिए में मुंतकिल किया जाता है
اور اس ڈی این اے کی تعداد کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ پلازمڈ علیحدہ کیا جا سکے۔ سی ڈی این اے لائبریری میں صرف ڈی این اے کے کمپلیمنٹری سالمات ہوتے ہیں جنہیں خلیات میں ایم آر این اے کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے جو ٹرانسکرپشن جیسے تعاملات انجام دیتے ہیں۔ شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں خلیے سے ایم آر این اے کا سالمہ علیحدہ کیا جاتا ہے، اسے ڈی این اے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اس ڈی این اے کو بیکٹیریل پلازمڈ سے جوڑا جاتا ہے، اس کے بعد پلازمڈ سے جڑا ہوا ڈی این اے بیکٹیریا کے خلیے میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور مخصوص طریقے سے اس بیکٹیریا کی پیداوار کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ کمپلیمنٹری ڈی این اے حاصل کیے جا سکے۔ دوسرے مرحلے میں حاصل شدہ جین کو کلوننگ ویکٹر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جسے کلوننگ ویکٹر کو ڈی این اے وہیکل یا وہیکل ڈی این اے بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ کلوننگ ویکٹر کے طور پر پلازمڈ، بیکٹیریا اور بیکٹیریوفاج استعمال کیے جاتے ہیں اور وائرسز جیسے لیمڑا فاج اور M13 استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو پلازمڈ سب سے زیادہ آر ڈی این اے ٹیکنالوجی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے PBR322 کہتے ہیں۔ جس پلازمڈ کا استعمال کرنا ہو اسے ویکٹر آرگنزم سے آئسولیٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ مختلف قسم کے بیکٹیریم یا بیکٹیریا۔ پلازمڈ علیحدہ کرنے کے لیے اسے کٹ کیا جاتا ہے، انہیں بھی کٹ کرنے کے لیے ریسٹرکشن انزائم کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ڈونر سیل سے جین علیحدہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ویکٹر جاندار کے ڈی این اے کو توڑا جاتا ہے۔ اب پہلے حاصل شدہ فورن ڈی این اے کو ڈی این اے لائگیز انزائم کے ذریعے ویکٹر ڈی این اے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ ان دونوں ڈی این اے کے سالموں کو جوڑنے سے ایک خاص ڈی این اے حاصل ہوتا ہے جسے ریکمبیننٹ ڈی این اے یا آر ڈی این اے یا پھر کیمیرک ڈی این اے کہتے ہیں۔ اس طرح کے ڈی این اے بنائے جانے والی تکنیک آر ڈی این اے ٹیکنالوجی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے تیسری اسٹیپ، جس میں مناسب میزبان خلیے میں حاصل شدہ آر ڈی این اے کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں بالآخر آر ڈی این اے کو میزبان جاندار خلیے میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر جو میزبان خلیات استعمال کیے جاتے ہیں وہ بیکٹیریا کے خلیات ہوتے ہیں۔ میزبان خلیے میں آر ڈی این اے کی منتقلی سے ٹرانسفارمیشن کا عمل شروع ہوتا ہے، جس میں آر ڈی این اے میزبان خلیے کے کروموزومز کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنی خصوصیات بیکٹیریل سیل میں منتقل کرتا ہے۔ اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے بیکٹیریل خلیے میں کیلشیم کے مثبت آئنز تیار ہوتے ہیں۔ عام طور پر پلانٹ بائیو ٹیکنالوجی میں میزبان جاندار کے طور پر ایکولائی بیکٹیریا اور ایگرو بیکٹیریم ٹیومیفیشنس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ میزبان خلیات انتقالی خلیات یا ٹرانسفارمڈ سیل کہلاتے ہیں۔ اسی طرح بنا کسی ویکٹر کے فورن ڈی این اے کو ڈائریکٹلی برہنہ خلیے میں یا خلیے کے پروٹوپلاسٹ کے ساتھ ملا کر میزبان خلیے میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے لیے عام طور پر الیکٹروپوریشن، مائکرو انجیکشن، لیپوفیکشن، شاٹ گن، الٹراسونیفیکیشن اور بایولسٹک میتھڈز وغیرہ تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن پلانٹ بائیو ٹیکنالوجی میں ٹرانسفارمیشن کا کام ایگرو بیکٹیریم ٹیومیفیشنس بیکٹیریا کے ٹی آئی پلازمڈ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، چوتھی اسٹیپ ہوتی ہے منتقلی کے لیے میزبان خلیے کا انتخاب کرنا۔ اس مرحلے میں ٹرانسفارمیشن کا عمل شروع ہونے کے بعد میزبان خلیے میں آر ڈی این اے اور نان آر ڈی این اے کی نشوونما شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد غیر آر ڈی این اے سے آر ڈی این اے کو آئسولیٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے عام طور پر پلازمڈ کے مارکر جین کا استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر PBR322۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے آر ڈی این اے ٹیکنالوجی کی پانچویں اسٹیپ، جس میں منتقل میزبان
خلیے کی پرورش کی جاتی ہے یا اسے بڑھایا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں منتقل میزبان خلیے کو اسکریننگ پروسیس کے ذریعے علیحدہ کیا جاتا ہے اور اسی مرحلے میں میزبان خلیے کو نئے پیدائشی واسطے میں یعنی کلچر میڈیم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس سطح پر میزبان خلیہ تقسیم ہوتا ہے اور اسی تقسیم کے مرحلے کی وجہ سے میزبان خلیے میں موجود آر ڈی این اے یا ریکامبیننٹ ڈی این اے بھی تقسیم ہوتا ہے۔ اب شروع ہوتی ہے آر ڈی این اے تکنیک کی آخری اسٹیپ یا آخری مرحلہ۔ اس مرحلے کو اعلیٰ اشیاء حاصل کرنے کے لیے جین کا اظہار کہتے ہیں۔ جیسے اس اسٹیپ میں الکوہل، انزائمز، اینٹی بائیوٹکس جیسے اعلیٰ خصوصیت والے پروڈکٹ حاصل ہوتے ہیں۔ بالآخر یہ اعلیٰ خصوصیت والی اشیاء کو لائق بایو ریکٹر یا بایو ایجنٹس کے ذریعے خالص کیا جاتا ہے یا پیوریفائڈ کیا جاتا ہے۔ پیارے طلباء، اس شکل کی مدد سے آپ آر ڈی این اے ٹیکنالوجی کے مکمل پروسیس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پروٹین ہارویسٹنگ۔ شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈونر سیل سے ٹارگٹ ڈی این اے کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اسی طرح ویکٹر آرگنزم سے ویکٹر ڈی این اے حاصل کیا جاتا ہے اور اسے ریسٹرکشن انزائمز کے ذریعے کٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حاصل شدہ ویکٹر ڈی این اے کو ٹارگٹ ڈی این اے سے ڈی این اے لائگیز کی مدد سے جوڑ دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ریکامبیننٹ ڈی این اے حاصل ہوتا ہے۔ اس ڈی این اے کو میزبان خلیے میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ڈی این اے کی آئیڈینٹیفیکیشن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور ساتھ ہی میزبان خلیے میں آر ڈی این اے کی پیداوار شروع ہوتی ہے۔ جیسے جیسے میزبان خلیے کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے پروٹین تیار کرنے والے ڈی این اے کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے پروٹین تیار کیا جا سکتا ہے۔ ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں سی سی ایم بی کیا ہے؟ سی سی ایم بی یعنی دا سینٹر آف سیلولر اینڈ مولیکولر بایولوجی۔ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ایک ادارہ ہے جو حیدرآباد میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسا انتظامیہ آرگنائزیشن ہے جہاں جدید حیاتیات یا ماڈرن بایولوجی پر ریسرچ کیے جاتے ہیں، جس میں جیسا کہ ڈی این اے فنگر پرنٹنگ شامل ہے اور حیوانات کی پرورش کے لیے سالماتی تحقیقات شامل ہے۔ دوستو، اس انسٹیٹیوٹ کے مقاصد کی بات کی جائے یا آبجیکٹیوز کی بات کی جائے تو یہ آرگنائزیشن ماڈرن بایولوجی کے میدان میں اعلیٰ معیار کے بنیادی ریسرچ اور ٹریننگز کنڈکٹ کرنے کا کام کرتی ہے اور قومی سطح پر حیاتیات کے میدان میں نئی ٹیکنیکس کو اجاگر کرتی ہے۔ پیارے طلباء، یہ ہے سی سی ایم بی کا انسٹیٹیوٹ جو حیدرآباد میں واقع ہے۔ اللہ سے دعا ہے آپ تمام اسٹوڈنٹس امتحانات کے بعد اسی طرح کے تعلیمی اداروں میں پڑھ کر اپنے والدین کا نام روشن کرے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ جوہر فیکٹری پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں اور اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خاص خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔